VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ راہ اعتدال اکتوبر مہینے کا 2025 کا آخری صفحہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ مضمون مولانا ابوالبیان حماد عمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالواجد عمری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 56 سال جامعہ کی خدمات انجام دی، اور آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا، لیکن آپ کی سب سے بڑی خصوصیت داعی حق ہونے کی تھی۔ دعوت و تبلیغ اور ارشاد و ہدایت کو آپ اپنا مقصد زندگی سمجھتے تھے، اور درس و تدریس کو اس کا ایک ذریعہ تصور کرتے تھے۔ نیز اپنے تلامذہ میں بھی دعوتی روح بیدار کرنے کی مسلسل کوشش فرماتے تھے۔ فارغین جامعہ میں میرے ایک دوست مولانا سید عرفان صاحب عمری تھے، جو بلیچ پور ضلع ویلور کے رہنے والے تھے۔ ہندوستانی فوج میں ملازمت مل گئی تھی۔ تقسیم کے بعد پاکستان گئے تو وہاں کی فوج میں بڑا عہدہ حاصل ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عرفان صاحب ہندوستان آئے تو عمر آباد بھی پہنچے، لیکن جس شکل و صورت میں پہنچے وہ فارغ جامعہ اور ایک عالم دین کی شکل و صورت نہیں تھی۔ بالکل جنٹل مین معلوم ہو رہے تھے۔ جب اس کی اطلاع شیخ الحدیث کو ہوئی تو آپ نے کہنا بھیجا کہ اس شکل و ہیبت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آئیں۔ اپنے مشفق و مہربان استاد کی طرف سے یہ فرمان سن کر سعادت مند شاگرد کے دل کی کیفیت وہ گرکوں ہو گئی، پیکر شرم و ندامت بن گئے، اور بے چین و بے قرار ہو کر جو جواب میں درخواست بھیجی کہ فوجی ملازمت کی وجہ سے میری یہ شکل و صورت بن گئی ہے، مجھے اس پر شدید احساس ندامت ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لہٰذا مجھے شرف ملاقات سے اللہ للہ محروم نہ فرمائیں۔ تب شیخ الحدیث نے ان کو ملاقات کی اجازت عطا فرمائی۔ عرفان صاحب نے اپنے استاد سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور ہندوستان سے واپس ہونے تک ان کے چہرے پر داڑھی آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ داڑھی رکھنے کی صورت میں ان کی ملازمت رہتی ہے یا نہیں۔ پاکستان واپس جانے کے بعد ان سے میری مراسلت